جی مشل اور مشل ہے اور امت المصور اور عائشہ اللہ کے فرشتے. السلام علیکم حضور. آج ہم ملائکۃ اللہ یعنی اللہ کے فرشتوں کا ذکر کریں گے. ملائکہ پر ایمان. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک تقریر میں جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 28 دسمبر 1920 کو جلسہ سالانہ کے موقع پر کی فرماتے ہیں کہ یہ مضمون جو آج بیان ہوگا اگرچہ کہ ایمانیات یعنی ان باتوں میں شامل ہے جن پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن بار بار انسان کے سامنے نہیں اور لوگ جانتے ہی نہیں اور سمجھتے ہی نہیں کہ اسے ایمانیات میں کیوں داخل کیا گیا ہے. اس لیے اس کی طرف خاص توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ مسئلہ ملائکہ یعنی فرشتوں کا وجود ہے. اور جو شخص فرشتوں پر ایمان نہیں لاتا وہ اسلامی نقطۂ خیال سے چاہے کتابوں پر، رسولوں پر اور آخرت پر ایمان لائے تو بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. اور جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا کافر ہوگا، اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کا منکر بھی کافر ہوگا. وعلیکم السلام. حضرت مسلمات رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ غرض یہ ایک ضروری سوال ہے کہ فرشتوں کو کیوں مانیں، ان کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے، ان سے ہمیں کیا فائدہ پہنچتا ہے. اس قسم کے خیالات کی وجہ سے یہ مضمون مشکل بھی ہے، کیونکہ فرشتے ایسی چیز ہیں جو نظر نہیں آتے اور بظاہر ان سے کوئی تعلق بھی معلوم نہیں ہوتا. پھر عام مصنفین یعنی رائٹرز نے بھی ملائکہ کے بارے میں کچھ نہیں لکھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کسی انسان نے سب سے زیادہ ملائکہ کے متعلق بیان کیا ہے تو وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہی بیان کیا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ فرشتوں کی حقیقت بیان کرنا بہت مشکل ہے. السلام علیکم حضور. دوسرے مذاہب میں فرشتوں کا ذکر. فرشتوں کا ذکر پرانے مذاہب میں سب سے زیادہ زرتشتی یعنی زورواسٹرین مذہب میں بیان کیا گیا ہے. ان لوگوں نے ملائکہ کا ذکر نہایت صفائی اور تفصیل سے بیان کیا ہے. اس کے بعد یہودی جیوز ہیں. اس مذہب میں بھی فرشتوں سے متعلق بہت سی تعلیم موجود ہے. اس کے بعد ہندو ہیں. ان میں بھی ملائکہ کے وجود کو تسلیم کیا گیا ہے. چین کے لوگوں کی جو پرانی کتابیں ہیں ان میں بھی ملائکہ کا ذکر پایا جاتا ہے. اسی طرح مصر اور یونان کے آثار قدیمہ یعنی روئنز میں بھی ملائکہ کا ثبوت ملتا ہے. اور ایسی وحشی قومیں جن کے نام کا بھی علم نہیں، ان کے آثار سے بھی فرشتوں کا پتہ چلتا ہے. کسی جگہ تو یوں ذکر ہے کہ پروں والی ایک مخلوق ہے جو انسان کو سزا دیتی ہے، اور کسی جگہ اس قسم کی تصویریں ملتی ہیں جو کئی ہزار سال پرانی ہیں، اور یہ کہ پروں والی تصویریں اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہیں. بس تمام قوموں میں ملائکہ کے خیال کا پتہ لگتا ہے. حتیٰ کہ پولس نے بھی یہ بحث کی ہے کہ فرشتوں کی عبادت جائز ہے یا نہیں. فرشتوں کے ہونے کا زبردست ثبوت یہ بھی ہے کہ تمام قومیں جن کا آپس میں تمدن نہیں ملتا اور کوئی باہمی تعلق نہیں نظر آتا، وہ ساری کی ساری فرشتوں کے وجود کی قائل ہیں. زرتشتی یعنی زورواسٹرینز کا فرشتوں کے بارے میں عقیدہ یعنی بلیف. زورواسٹرینز میں یہ عجیب بات پائی جاتی ہے کہ ان میں جو نام آئے ہیں وہ نام مسلمانوں میں ہیں، آپس میں ملتے جلتے ہیں اور ان کے کام بھی ملتے جلتے ہیں. پھر ان کا خیال ہے کہ خدا اور شیطان کا مقابلہ ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ ایرانی النسل کا ایک نبی پیدا ہوگا، اس کا نام مرسیوس ربہمی یعنی مسیح مبارک ہوگا. مرسیوس ربہمی آسمان سے فرشتے مانگے گا اور
ایک آخری حملہ شیطان پر ہوگا جس پہ شیطان پکڑا جائے گا اور مار دیا جائے گا۔ پھر فرشتے آسمان سے مانگنے والی بات بھی درست نکلی، چنانچہ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک کشف ہے کہ آپ نے خدا سے 1,00,000 فرشتے مانگے ہیں اور خدا تعالیٰ نے فرمایا 5,000 کافی ہیں۔ تذکرہ صفحہ 187۔ یہودیوں میں ملائکہ کے بارے میں عقیدہ۔ یہودیوں میں بھی فرشتوں کے بارے میں تعلیم پائی جاتی ہے، مگر وہ جبرائیل علیہ السلام یعنی دی اینجل گیبریل کو آگ کا فرشتہ مانتے ہیں۔ تالمود، جو ایک امپورٹنٹ جوئش بک آف لاز اینڈ فلسفیز ہے، میں آتا ہے کہ دانیال نبی یعنی دا پروفٹ ڈانیل کے زمانے میں جن لوگوں کو آگ میں ڈالا گیا تھا ان کو بچانے والا جبرائیل علیہ السلام ہی تھے۔ یہودیوں میں بھی شروع سے ہی ہے کہ فرشتوں کا ذکر اور ان کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے۔ ہندوؤں کا ملائکہ کے بارے میں عقیدہ۔ ہندوؤں میں عام لوگ فرشتوں کو ایسی روحیں سمجھتے ہیں جن کا پوجا کرنا چاہیے، مگر دراصل یہ فرشتے ہیں جو خدا کا کلام لاتے ہیں۔ ورونا اور وہومانا کے نام کے فرشتوں کا ذکر ہے۔ وہ ان فرشتوں کا تعلق سورج سے بتاتے ہیں، مگر غلطی سے ہندوؤں میں یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ کیونکہ ان کا تعلق فرشتوں سے ہے اسی لیے سورج خدا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ان کا تعلق سورج سے ہے، جیسا کہ اسلام میں سورج کا تعلق جبرائیل علیہ السلام سے بتایا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی لکھا ہے کہ اس کا تعلق سورج سے ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن میں سورج کہا گیا بھی ہے۔ عیسائیت کے مطابق ملائکہ روحانی مخلوق ہیں جنہیں خدا تعالیٰ نے دنیا سے پہلے پیدا کیا تھا۔ ان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ ان کے کاموں کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کے جلال کا ظہور ہو، اور یہ کہ وہ خدا تعالیٰ کی عبادت کریں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ خدا اور اس کی مخلوق کے درمیان پیغام رسانی کا فرض سر انجام دیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور بہت سے دوسرے فرشتوں کا ذکر بائبل میں بارہا ملتا ہے جب وہ مختلف نبیوں کی طرف اور بعض دوسرے لوگوں کی طرف خدا تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے۔ چنانچہ جبرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی پیغامات لے کر آتے تھے، اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی طرف بھی۔ بائبل میں لکھا ہے کہ God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. Luke 1:26-27۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ملائکہ کا بہت سا ذکر ریولیشنز کی کتاب میں ملتا ہے۔ بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ Are not all angels ministering spirits sent to serve those who will inherit salvation? Hebrews 1:14۔ اس کا مطلب ہے کہ فرشتے مومنوں کے مددگار اور محافظ بھی ہیں۔ کرسچینٹی کے اندر ملائکہ کو ایک سسٹم سے تقسیم کیا گیا ہے جسے سیلیسٹیل ہائرارکی کہا جاتا ہے۔ سیلیسٹیل ہائرارکی میں 3 ہائرارکیز ہیں جس کے اندر فردر 3 سب ڈویژنز ہیں۔ فرسٹ ہائرارکی میں سیرافیم، چیرابیم اور اوفینم ہیں۔ یہ 3 ملائکہ کے گروپ سب سے زیادہ خدا کے قریب ہیں، اتنا کہ عیسائی عقیدے کے مطابق صرف 4 سیرافیم ہیں جو خدا کے عرش کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں۔ پھر سیکنڈ ہائرارکی میں اور 3 گروپس ہیں جو پرنسپیلٹیز، ورچوز اور پاورز کھلاتے ہیں۔ تھرڈ ہائرارکی کے اندر وہ 3 فرشتوں کے گروپ ہیں جو انسانی معاملات سے زیادہ متعلق ہیں، وہ ڈومینینز، آرک اینجلز اور اینجلز ہیں۔ میں نے اپنے ریسرچ میں مختلف ویب سائٹ سے معلومات لی ہیں، اور ایک جگہ سے یہ پتہ چلا ہے کہ عیسائیت کے مطابق ملائکہ بھی انسانوں کی طرح ہی اپنی پسند کے مطابق خدا تعالیٰ یا پھر شیطان کے ساتھ اپنا تعلق رکھنے میں آزاد ہیں۔ gospel-outreach.net پر ایک پیراگراف ملتا ہے جس میں فرشتوں کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ They are created beings and they have free will.
The majority of angels love, worship, and serve God, but a lesser number have chosen to reject God and to follow Satan. یہ بہت دلچسپ بات ہے کیونکہ دوسری جگہ پر کہا گیا ہے کہ ملائکہ کی تخلیق کا مقصد خدا کی ہی عبادت کرنا ہے۔ مذکورہ پیراگراف کا اگلا حصہ یہ کہتا ہے Those who have rejected God are often referred to as demons, evil spirits, or fallen angels. Lucifer is a fallen angel. یہ بھی بہت عجیب بات ہے کیونکہ لوسیفر خدا کا پیغام لانے والا فرشتہ مانا جاتا ہے۔ اس بات سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ خدا سے دور ہو جانے والے وجود کو بھی اس آیت میں پیغامبر فرشتہ کا درجہ کیوں دیا گیا ہے؟ یہ اگلا حصہ انگریزی میں سیکھ کے بلیفس کے بارے میں۔ In Sikhism, the references to angelic or divine deities is often objected as the religion focuses on the liberation of the soul and ultimately joining with Waheguru. However, in early scriptures written by Hazrat Guru Baba Nanak Sahib indicate specific heavenly deities to help in the judgment of the soul. Azrail is named as the angel of death in the Guru Granth Sahib, the holy scripture and the final guru of the Sikhs. زورواسٹرینز اور جوز کا خیال ہے کہ فرشتے بھی شیطان کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں، اور مسلمانوں نے بھی ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کے متعلق یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں شیطان کی باتوں میں آنے کی وجہ سے بابل کے کسی کنویں میں الٹا لٹایا ہوا ہے، لیکن قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے ایک ایسی مخلوق ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے، چنانچہ آتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، سورہ تحریم آیت 7۔ ترجمہ: وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اب جب کہ یہ معلوم ہو گیا ہے کہ فرشتوں کا خیال ایک ایسی بات ہے جس کے بارے میں سب کو اتفاق ہے، یعنی سب اس پر اگری کرتے ہیں، تو یقیناً یہ ایک اہم بات ہوگی۔ تبھی سب مذاہب کی کتابوں میں ان کا ذکر آیا ہے، اور قرآن کریم سے تو پتہ لگتا ہے کہ اتنا پرانا خیال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں بھی پایا جاتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ اعتراض کیا گیا تھا۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 8 میں آتا ہے کیوں تو نہیں ہمارے پاس فرشتے لاتا اگر تو سچا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے لوگوں میں بھی ملائکہ کا خیال پایا جاتا تھا۔ اس کلاس میں ہم نے یہ ذکر کیا کہ فرشتوں پہ ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ تمام مذاہب یعنی دوسرے ریلیجن سے فرشتوں کا وجود ثابت ہوتا ہے، اور یہ کہ دوسرے مذاہب میں فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ یعنی بلیف ہے۔ اگلی کلاس میں اگر حضور آپ کی اجازت ہو تو ہم انشاءاللہ فرشتوں کے بارے میں اسلامی پوائنٹ آف ویو کیا ہے اور اصل میں فرشتوں کی کیا حقیقت ہے اس کا ذکر کریں گے۔